السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو حرم خوفو کے بارے میں ہے۔ اس کی تعمیر 2540 سے 2560 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی بلندی 481 فٹ ہے اور اس کا قاعدہ 756 فٹ ہے۔ حرم خوفو، جسے غزہ کا عظیم حرم بھی کہا جاتا ہے، یہ 3 اہراموں میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹیں اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مصر میں آنے والے انقلاب نے جہاں ملک کو سیاسی اتھل پتھل کا شکار کر دیا ہے، وہیں کفن چوروں پر مشتمل ایسے گروہوں کو بھی پیدا کر دیا ہے جو غیر قانونی طور پر مدفون خزانے کی تلاش کر کے چاندی کاٹ رہے ہیں۔ غزہ کے علاقے میں واقع اہرام کے نزدیک مقیم افراد کا کہنا ہے کہ وہاں کے زمین میں نمودار ہونے والے گروہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دعوے غلط نہیں۔ ایک صحرائی راستے کے قریب اور اہرام سے ذرا دور ہمیں ایک 1.5 میٹر قطر کا گڑھا ملا، جس کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے اس میں پتھر پھینک کر تہہ سے ٹکرانے کی آواز سنی گئی۔ اس گڑھے سے کچھ فاصلے پر ایک اور سرنگ تھی۔ اس گڑھے کے برعکس اس میں داخلہ نسبتاً آسان تھا۔ معائنہ کا جیسے جیسے اندر جاتے گئے، ہمیں پتھروں پر اوزاروں کے نشانات اور کھدائی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس علاقے میں آثار قدیمہ کے انچارج ڈاکٹر اسامہ شامی کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہے کہ لوگ مدفون خزانوں کی تلاش میں کھدائی کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کھدائی کریں گے تو انہیں سونا ملے گا، جس سے وہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر اسامہ کے مطابق اس قسم کے افراد کو روکنا یا انہیں اس عمل سے باز رکھنا خطرناک ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر مسلح ہوتے ہیں۔ غیر قانونی کھدائیوں کا یہ عمل صرف غزہ میں ہی ہو رہا ہے۔ قاہرہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر دہشور کے مقام پر زمین کھدائی کی وجہ سے چاندی کی سطح کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سکارا اور ابوسر میں مسلح افراد نے ایسے گوداموں پر حملہ کر کے لوٹ مار کی ہے جہاں حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی کھدائی میں دریافت ہونے والے آثار قدیمہ رکھے گئے تھے۔ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہم جنوبی مصر میں القصر جا پہنچے، جہاں ایک زمانے میں قدیم شہر تھیبس آباد تھا۔ یہاں بادشاہوں کی وادی کے قریب زمین آثار قدیمہ کے خزانوں سے مالا مال ہے۔ تاہم گزشتہ 2 برس میں پولیس کو ان آثار قدیمہ کی تلاش میں غیر قانونی کھدائی کی درجنوں شکایات موصول ہوئی ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے معائنہ کاروں کو ایک ناقابل یقین ویڈیو فوٹیج دکھائی ہے جو سرنگوں کے ایک پرپیچ اور طویل سلسلہ کے بارے میں ہے، جسے حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے۔ القصر میں اکثر غیر قانونی کھدائی کا سلسلہ ان آثار قدیمہ کے قریب واقع ہے۔ القصر میں اکثر غیر قانونی کھدائی کا سلسلہ ان آثار قدیمہ کے قریب واقع کسی گھر کے دلان میں شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نشاندہی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی میں مصریات کے استاد پروفیسر کینٹ ویکس نے بقول صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی میں مصریات کے استاد پروفیسر کینٹ ویکس کے بقول صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ القصر میں سیاحت اور آثار قدیمہ کی پولیس کے سربراہ بریگیڈیئر حسنی حسین کے مطابق غیر قانونی کھدائی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، لیکن انقلاب کے بعد اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہاں کوئی سیکورٹی ہی نہیں ہے۔ وہ اس امکان کو رد کرتے ہیں کہ مصر میں اب بھی زمین میں نمودار ہونے والے ایسے گڑھے موجود ہیں جن کے بارے میں پولیس کو معلوم نہیں، جبکہ اب تک جو بھی خزانہ چوری ہوا ہے اسے برآمد کر لیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر حسنی حسین کے بقول ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری محنت کی وجہ سے اس ملک میں کہیں سے بھی کچھ چوری نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے یہ حقیقت نہیں ہے اور اس کو ثابت کرنا مشکل کام نہیں ہے۔
مصر میں غیر مدفون خزانوں کی تلاش کی کھدائی اور قدیم فن پاروں کی تجارت غیر قانونی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے قاہرہ میں قدیم ساز و سامان فروخت کرنے کی بلیک مارکیٹ وجود میں آ گئی ہے۔ معائنہ کاروں کا ایک مقامی ساتھی ایسے ہی ایک تاجر سے یہ کہہ کر ملنے گیا کہ وہ ایک برطانوی تاجر کی جانب سے آیا ہے جو مصریات کے ماہر ہیں۔ اس تاجر نے معائنہ کار کے دوست پر یقین کیا اور اسے قدیم فن پارے دکھائے جو ان کے بقول 3000 سال پرانے تھے۔ اس تاجر نے اپنا چہرہ نہ دکھانے کی شرط پر ان مجسموں کی منظر کشی کی اجازت دی اور ان فن پاروں کی ابتدائی قیمت $5000 بتائی۔ پروفیسر کینٹ ویکس کا کہنا ہے فن پاروں کی چوری قدیم زمانے سے ہو رہی ہے، لیکن گزشتہ 2 برسوں میں اس میں بے حد اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس طرح کے واقعات کی اہم وجہ معاشی حالات ہیں۔ پروفیسر کینٹ ویکس کا خیال ہے کہ گزشتہ کچھ عرصوں میں مصر کے لوگوں کو ان قدیم ساز و سامان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید کئی ہزار قدیم اثاثے چوری ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو اس بات میں علم ہی نہیں ہے۔ غزہ میں رہنے والے مقامی افراد نے بتایا کہ گروہوں کا نمودار ہونا عام بات ہے، جبکہ بعض مرتبہ انہوں نے صحرا میں ان گھروں کے قریب ٹرک کھڑے دیکھے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو لا سکیں۔ شکریہ۔